الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد برادران اسلام، عزیزان محترم، میں عبدالحکیم بگٹی مرشی 16 اپریل 2021 عیسویہ دبیا نشتو اے وقتا اے بیانہ ریکارڈ کنگا میں اے بیانہ موضوع استیں معاوضہ گرگ التراویح نماز پڑھائیں نہ گئے 6 حکم ہیں، یعنی جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ اے عنوانہ اے موضوع میں گفتگو ہمیں وجہ رکھنگا کہ رمضان شریف اندرا کئی دوستاں میں پلوا پیغام دیمدا تھا کہ ہمیں باروا کوئی بیان ریکارڈ کا نشر کنی، تو رمضان شریف اندرا موہدی مصروفیتانی وجہ اے سنگتانی خواہش پورا خود نگو تھا، بیان ریکارڈ خود نگو تھا نی رمضان شریف رندہ میں اے سلسلہ یک بیان ریکارڈ کھنگا، اگرچہ میں بیان بحیثیت فتویٰ تو نہیں لیکن بحیثیت تحقیق میں تحقیق نتیجہ میں منا چے سمجھا آت کا میں ہما تحقیق نتیجہ شے اگا بیان کرنگا۔ اللہ تعالیٰ منا صحیح سمجھ گئے اور صحیح سمجھائے نہ گئے اور صحیح ہیں مسئلہ سرا عمل کرنے توفیق عطا فرمائنا منا و باقی مسلمانہ رہے۔ تراویح نماز پڑھائے نہ گئے معاوضہ گرگ باروا امامانی و مفتیانی و عالمانی 6 فتوائیں، یک فتوائے ہمیشہ کے تراویح نماز پڑھائے نہ گئے معاوضہ گرگ ہر حالتا میں حرام ہے و ناجائز ہے۔ دوہمی فتویٰ ہمیشہ کے تراویح نماز پڑھائے نہ گئے معاوضہ گرگ ہر حالتا میں بلا کراہت حلال ہیں و جائز ہیں۔ اے بھی تھے 2 فتویٰ، یکی آگوشت جائز ہیں یکی آگوشت حرام ہیں۔ 6ویں فتویٰ ہمیشہ کے تراویح نماز پڑھائے نہ گئے معاوضہ گرگ کرد حالتا میں حلال ہیں و جائز ہیں و کرد حالتا میں حرام ہیں و ناجائز ہیں۔ ہما مفتیاں یا امامہ گوشتہ کے تراویح نماز پڑھائے نہ گئے معاوضہ و ذرہ گرگ حرام ہیں، آہاں عثمان ابو عاص رضی اللہ عنہ اے صحیح ہیں حدیثہ جا ثبوت پیش خدا کے آہیں الفاظ اشاں عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی۔ اے صحابی فرمانے ہیں کہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارا عرض خدا کہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا میں قبیلہ یا میں قوم واسطہ پر پیش امام مقرر کاں۔ قال انت امامہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کہ ٹھیک ہے منترا تی قوم واسطہ پر پیش امام مقرر خدا مرشی آجا تنی ودی قوم پیش امام ہے تا آہارا نمازہ پڑھائیں۔ وقتدب ضعیفہم، نمازہ ہمیں رنگا پڑھائیں کہ آہانی ضعیف ہیں مردم، کمزور ہیں مردم برداشت کنا، یعنی ہمیں کر نماز ادراج کا کہ آہانی ضعیف ہیں مردم ہما نمازہ پڑھت کنا۔ واتخذ مؤذنا، گڑا یک کے آزان دیو خید مقرر کا، نماز آتا تب پڑھائیں پر آزان دے گا پتی یک مقرر کا لا یأخذ علی الاذان اجرا،
ہمرگے مرد میں مقرر کن کہ آزان معاوضہ یا اجرتا یا آزان تنخواہ مگیٹت اے حدیث روایت خدا امام ترمذیہ وہی کتاب اندرا ترمذی شریف اندرا حدیث نمبر 410 حدیث نمبر 410 تو اے صحیح ہے حدیث اے حدیث آجا ہمیں ثابت بھی گئے کہ آزان معاوضہ گرگی نئے آزان معاوضہ گرگی نئے تو ظاہر ہے کہ نماز معاوضہ تا بدتر گرگی نئے ہما مفتیاں کہ اے حدیث آجا و دومی کئی دلیلہ جا استدلال خودو نماز تراویح معاوضہ حرام قرار داتش آہانی لافا ہما مفتیانی لافا حنفیانی جمہور علماء و سعودی آجا شیخ ابن عثیمین شامل ہیں یعنی ہمیں مفتیاں کے گوشتہ کی تراویح نماز معاوضہ گرگ حرام جائز نہیں حنفیانی اکثر علماء و گیشترین علماء ہمیں فتویٰ داتا و سعودی آجا ماضی قریب ہے سمجھ موجودہ زمانہ شیخ و مفتی شیخ ابن عثیمین آدھے ہمیں فتویٰ داتا کہ آزان و نماز تراویح ہے ہمیشہ یعنی عبادتانی اجرت یا معاوضہ گرگ یا تنخواہ گرگ جائز نہیں اشانی حنفی مفتیاں تا تراویح پڑھائیں گا واسطہ پر نمازی یعنی دا سگیں تحفہ و ہدیہ و ڈاج و ڈاونانی زیرگ و قبول کنگ دے ناجائز قرار داتا یعنی بولا ہے تا نا حافظہ پر کسی وچی ایک داتا تا اے مفتیاں گوشتا کہ ہما ہی زیرگ دے جائز نہیں اے بھی تھا یا طبقہ ہے ہما مفتیاں یا امامہ گوشتا کہ تراویح نماز پڑھائیں گا معاوضہ و ذر گرگ حلال ہیں و جائز ہیں آہاں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اے صحیح حدیث آجا ثبوت پیش خدا کہ آہیں الفاظ اشاں ثم دعانی حين قضيت التأذين فأعطاني سرة فيها شيء من فضة اے صحابی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرمائیں گئے کہ میں آزان دا تھا گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا ودی گورا لوٹائیں تھا اور لوٹائیں تو منا یک کسائیں لوٹتے دا تھی کہ ہما لوٹ اندرا چیئے چاندی ماندہ اے حدیث روایت خدا امام ابو داود وہی کتاب ابو داود شریف اندرا حدیث نمبر 531 مطلب تا اے حدیث آج ہمیں ثابت بھی تھا کہ آزان دے گا اگر معاوضہ نہ تھا کم از کم ہدیہ و تحفہ تا قبول کنگی اے یک دومی حدیث آج دے دلیل اشاں یک دومی حدیث آج دے دلیل گفتا یعنی اے طبقہ مفتیاں کے گوشتہ کے معاوضہ اگر جائز ہیں یک تھا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ حدیث آج دلیل گتش دومی دیا کہ حدیث ہے کہ آہی آج دے دلیل گتش کہ آہی الفاظ اشاں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابو عباس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائے گئے ان نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا بماء فیہم لدیغ او سلیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیاں جا کئی صحابی سفر کن گئے تھا ہمیں سفر الافا یک آفے گرا پوجے دگا یعنی اوٹ گیا یا کوہے ہما آفا گرا کے پوجے دگا تا ہما آفا گرا یکی ہمر گئے مردیا کہ زیم یا وارتگا یا دراہ نی دراہ لفظ ہمیں واسطہ استعمال خودی ہیں کہ اسلام آج پیشا اربان دے ہمر گئے ٹوکو خدا چوکہ میں بلو چوکشن کدا کسے کہ مارے آوارتا گوڑا ہمیر گا موشے کہ مار آوارتا گوڑا تا جائی دور بھی نادرہ بھی گوشے کہ ککے منات کئی مار وارتا گوشے ککے منات کئی گوڑا دور نوی تا ایشان اربان دے گوش کہ
بیا ادا جھاڑے جنے میں دراہیں مردار مطلب مرد مارے آوارتا ہے عظیم آوارتا پر گوشگی ہمرگاہ کی دراہیں مردے تو ایدا لفظات کی حدیث ہے لدیغن او سلیمن کوئی سادارے ڈنگ جھدگیں مردیا یا گڑ دراہیں مردیا ہما آفا گرا فعرض لهم رجل من اہل الماء تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گرا ہما آفا نزیخیں نشتگیں لشکر آجا یا مردے آت کا فقال هل فیکم من راق اہی آت کو پلکو کہ شای گرا کوئی مار وارتا نہیں یا ہمیں زیم وارتا نہیں جھاڑ جنوں کے استے ان فی الماء رجلا لدیغا او سلیما وشتی میں آفا گرا مردے استے سادار ڈنگے جدے یا تو گڑ دراہیں مردے مرگے مردے استے کہ فانطلق رجل منهم تو صحابہ کرام آج اب مردے اہیں پجی آشودا فقرأ بفاتحة الكتاب على شائن تو اہیں آشودا گوشتا منا بز گلے بولائیں تھی استے ہمیں بزا منا دیت تب ماں ودی جھاڑ جنا نہ تھے گڑ میں جھاڑ نہ جنا آہاں ہما بزانی دے قبول خدا گڑا اہیں فاتحہ یعنی سورت الحمد شریف پڑھ تو آمردار دم خدی یا پھوکتا تھی فبرأ تو قدرتا ہما مرد بالکل ما وقت درہ بھی تھا لیکن ہما مرد مسلمان نہیں تھا ہما لشکر مسلمان نہیں تھا ہما بیماریں دے مسلمان نہیں گڑا ہما غیر مسلم اے صحابی پڑھ گا گوں بالکل درہ بھی تھا فجاء بالشاء الى اصحابه تو آہاں ہما بز گلتا تھا تو اے صحابی ہما بز حقل تو ودی سنگ تا گر آت کا فکرہو ذالک وقالو اخذت على کتاب اللہ اجرا تو آہاں ہمیں ٹوک پسند نگو سا وشتیش تت اللہ کتاب پڑھ سو مزوری گبتا یا معاوضہ یا اجرت گبتا حتی قدم المدینہ گوڑا اید چوک مدینہ آت کو پوچھ دگا مطلب تو ہمیں رمگ ہمیں بزگل دے پجیے تھے فقالوا یا رسول اللہ اخذ على کتاب اللہ اجرا صحابی عرض کو کہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے مرداتا اللہ کتاب پڑھ سو اجرت گبتی معاوضہ گبتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کہ شاہ ہرچی کے مزوریاں گرگائے اجرتاں گرگائے معاوضاں گرگائے ودی کارانی یا دہمی شیانی شاہ ما تنخواہ گرگائے کلا جو حلالیں کلا جو جوائیں اجرت ہمیشہ کہ اللہ کتابہ پڑھے ہمیں اجرتا گرے ہمیں کلا جو زیادہ حلالیں کلا جو زیادہ شاہ حقدار ہے کہ اللہ کتابہ پڑھے وہ گڑا ہمیں اجرتا گرے یہ حدیث صحیح بخاری اندرات کا حدیث نمبر 5737 یہ حدیثاں جا یہ دوئیں حدیثاں جا سری حدیثاں جا ہمیں ثابت بھی گئے کہ آزان دے گا گو معاوضہ گرگ جائز ہیں پچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودی جند مبارکیں دستاں گوں آزان دے اخر چاندی دا تھا وہ آہیا زڑتا تا آزان معاوضہ کے جائز بھی تھا تا نماز تراویح معاوضہ گرگ دی جائز ہیں وہ حلال ہیں دومی حدیث آجا ہمیں ثابت بھی گئے کہ قرآن پڑھگو دمک نگاگوں یعنی جھاڑ جنگاگوں معاوضہ گرگ جائز ہیں وہ حلال ہیں پچے کہ ہمیں صحابیہ بیماریں مردم چکا قرآن پڑھگا پا باقاعدہ معاوضہ مقرر خودو بولائیں تو بزگت گنتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہیں یار فرمایا تھا کہ جوان خدای کہ تا بزگت گا جوان خدای کہ تا بزگت گا دومی روایت آما اتکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہمیں بزاں جا میں بہراد کشے یہ حدیث ثابت بھی تھا کہ بیمارے نے چکا قرآن پڑھگو معاوضہ گرگ جائز ہیں تو ہمیں رنگا حافظ صاحب کی تراویحاں میں قرآن پڑھ سو معاوضہ گرگ ہیں تو اے دے جائز ہیں وہ حلال ہیں یہ حدیثاں جو ہما علماء یا مفتیاں استدلال خودو
نماز تراویح معاوضہ حلال قرار داتش آہانی تعداد بڑی یا کم میں نے مثال طورہ موجودہ دور لافا اشانی سر فہرست شخصیت حنفی علماء جا مفتی ظرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ بیسو شدہ کہ آہیا پورا شد و مداگوں دعویٰ خدا کے تراویح نماز معاوضہ گرگ حلال ہیں اور جائز ہیں، یعنی اے حدیثاں جا موجودہ دور لافا دومی علماء دے کر دیا استدلال خدا خاص طورہ کہ اس نے مفتی ظرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ اے حدیثاں جا اے دلیلاں جا ثبوت گتا کہ تراویح نماز پڑھائیں گا معاوضہ گرگ جائز ہیں۔ ہما مفتیاں یا امامہ گوشت کی تراویح نماز پڑھائیں گا معاوضہ و ذر گرگ کردے حالتا میں حلال ہے وہ جائز ہیں، وہ کردے حالتا میں حرام ہے وہ ناجائز ہیں۔ آہاں اے آیت کریمہ جا دلیل گفت کے آہیں اندرا اللہ تعالی یتیمانی مال حفاظت کنو خباروا ارشادہ فرمائن گئے کہ من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں مردم کے یتیمانی مال اٹو ہوئی یا کن گئے ہمیشہ رکھ گئے ہمیشہ چارے نہ گئے تنی ہمیشہ یارا جائز ہیں کہ ہمیں یتیمانی مال آ جا ودی کریہا ودی تنخواہ کشی، لیکن من کان غنیا فلیستعفف، اگر آہیں یار اللہ تعالیٰ ہر شے داس ہے تو گڑ بے کریہا بے تنخواہ بے مزوریہ ہمیں یتیمانی مالا چارے نہیں اگر مال وہ مالدار رہتا ہے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر مرد ودی سرا ود فقیر یتیمانی مالا چارے نہ گئے دومی کار کھوڑیاں دے نہ گئے تو نہیں ہمیں مردارہ ہمیں کریں کرے ہے ہمیں کریں تنخواہ اگر جائز ہیں کہ آہیں گزارا بھی۔ اے آیت آت کی سورۃ النساء آیت نمبر 6۔ ای آیت کریمہ اندرا اللہ تعالی ہما مرد مباروا ڈس داسا کے مثال طورا یک مرد رمگ یا میہڑے استا آ مرد وفات بھی تھا تا نی ہمیں رمگ یا میہڑ مالک آہیں ہما چکا کہ آ بوجلائیں ناصر پداں تا نی مردیا ہمیں رمگ او میہڑ چیٹگ اچارے نگ شروع خدا تنی ہمیں مرد ہمیں مال چیٹگا ہمیں کر سوگ بھی سکے دوہمی کار کوڑیاں پر آہیں یار ٹیم نئے پچے کے اگر دوہمی کاراں کنت تا یتیمانی رمگ و میہڑ گار بھی و زایا بھی تا ہمیں یتیمانی مال چیٹوخ کہ چونا یتیمانی مال گار مواں بچاں اگر امیرے تو ہمیں یتیمانی مالا موارت ہمیں یتیمانی مالا وارت نہ، اگر فقیرے تو یتیمانی مالا چیٹ کا بدلا ما ہمیں کر ہمیں رمگا و میہڑا جا حلائنی کہ آہیں گزارا بھی ہمیں آہیں آپ حلال ہیں اور جائز ہیں۔ حالانکہ یتیم مال ورگ جائز نہیں پر اے مرد فقیرے ہمیں وجہ جا اسی واسطہ پر ہمیں مال چیٹ بدلا ما ودی گزارا کچا ہمیں یتیمانی مال ورگ جائز ہے۔ تو اے طبقہ مفتیاں گوشتا کہ ہمیں رنگا اے فقیر واسطہ پر ہمیں یتیمانی مال ورگ ودی گزارا کچا جائز ہیں تو ہمیں رنگا توڑیں کہ تراویح پڑھائنوں کا واسطہ پر ذر بولائن جائز نہیں بلکہ حرام ہے، پر اے یتیم مال ڈولا اگر کسے آہیں یار بغیر بولائن گا جو ذرے دا تا آہیں واسطہ پر ہمیں ذرانی زیرگ جائز ہیں وہ حلال ہیں۔ اے باروا حنبلی مذہب والا جا ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموعہ فتاوی اندرا لکھدا کہ ومن فرق بین المحتاج وغیرہ وہو اقرب، یعنی کسے آگوشتا کہ اصل بالکل گرگ جائز نہیں کسے آگوشتا بالکل جائز ہے، لیکن کسے ہمیں فرق خدا کہ غریب ہے تو گرگ تراویح نماز پڑھائیں گو
ذرہ گرگ جائز ہے نہیں، اگر امیر ہے تو جائز نہیں تو ابن تیمیہ اوشیں کہ ہمیں مردہ جو ہے فیصلہ ہے خدا شریعت رواجہ ہمیں کلنا جو زیادہ صحیح ہے ٹوکے خودی. قال المحتاج اذا اكتسب بها امكنه ان ينوي عملها لله ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة. ابن القیم فرمانے گا کہ اگر ہمیں غریب حافظ مسکین فقیر حافظہ زر گفتگاں یا ہمیشہ زر قبول خدگاں تو اسی یا بول آئیں تگاں تو ہمیں غریب حافظ واسطہ پر جائز ہیں پچے کہ ہمیں وہی عمل نیتا وہی نماز نیتا تو کنت کہ میں اللہ واسطہ پر نمازہ پڑھائیں گا لیکن یا خود العجرہ لیکن ہمیں مزوری یا گر گئے یا ہمیں معاوضہ گر گئے لیستعین بہا علی العبادہ چوناتہ ہمیں ذرہ ذریعہ عبادتہ خود کنت اگر میں ذرہ نگیڑ تو آہی آجا ہمیں عبادت درک ہوئی رو یعنی ذرہ مگیڑ تو گڈ قرآن پڑھتا نگت تراویح اندرہ. فإن الكسب على العيال واجب أيضا پچے کہ چکانی روزی کمائن وہ دیگ اے دے شریعت لافا واجب ہے تا نی اے ہمیں واجب پورا کنگ خاطرہ پر ذرہ کی گیڑت تراوی ہے گا پچے کہ غریب ہے تا اے غریب حافظ واسطہ پر جائز ہیں پچے کہ عملات کنگئے نمازات پڑھ گئے اللہ واسطائی ہمیں ذرہ وہی چکائیں سرا خرچ کنگئے فیؤدی الواجبات بہذا تا ہمیں ذرہ گو وہی ایک واجب وہی ایک فرض پورا کنگئے بخلاف الغنی لأنه لا يحتاج الى الكسب. ہاں غنی کستے مالدار واسطہ پر جائز نہیں پچے کہ ذرہ محتاج نہیں آہی یار ذرہ ضرورت نہیں وہی چکاں پر کمائنی ہمیں ٹوک آہی یار ضرورت نہیں چکانی واسطہ پر روزی روزگار پیش آج موجود ہے تو امیر حافظ واسطہ پر گرگ جائز نہیں غریب حافظ واسطہ پر گرگ جائز ہیں. یہ حنبلی مذہب ابن تیمیہ رحمہ اللہ موقف ہیں. حنبلی مذہب یک دومی عالم الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کو شگیں کہ التحدید ما ینبغی. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ ذرہ بول آئنگ ما ینبغی مناسب نہیں یعنی حرام میں ہمیں کہا نہ وشگیں وشگیں کہ لائق نہیں مناسب نہیں ذرہ بول آئنگ. فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك. ہاں اگر ہم نمازیاں وہی مرضی آگوں چیئے حافظ صاحبہ ردا تھا تراویحانی پڑھائن گا جو رندہ ختم کش گا جو رندہ نمازیاں وچیئے دا تھا مقرر خودیا نیا تو ہمیشہ زیر گا میں کوئی حرج نیستے. اما الصلاة فصحیحة لا بأس به ان شاء اللہ ولو حددوا له. باقی مسئلہ نماز ہے تو اگر حافظ صاحبہ اجرت مقرر خدا منا اکر دیت گڑما نماز پڑھائنا تو نی ہمیں حافظ رندہ ہمیں مردمانی ہماں کے نماز پڑھتا ہمانی نماز بھی گئے یا نوی گئے تو ابن باز رحمہ اللہ فرمانے اما الصلاة فصحیحة تو ہمیشہ رندہ نماز باطل نوی تھا نماز دروغ نوی تھا ہمیشہ ہی رندہ دے نماز بھی تھا توڑے کہ تنخواہ یا معاوضہ مقرر خودی ہے ہمیں حافظ رندہ دے نماز بھی تھا. ای فتوہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ پچے دا تھا پچے کہ اہل سنت متفقن علیہ موقف یا فتوہ ہمیشہ کہ نماز کے استے جائز ہیں نماز صحیح ہے بھی خلف کل فاجر و فاسق ہر رنگ گناہ گار مرد میں بھی ہمیں رندہ نماز بھی بشرط غیر مسلم میں مسلمان بھی کلمہ گو بھی لیکن گناہ گار ضرور استے ہمیں رندہ نماز بھی ہمیں اہل سنت متفقن موقف ہے. ہمیں وجہ ابن بازہ ہمیں فتویٰ دا تھا کہ اے حافظ صاحبہ توڑے کے ذر بولائیں تو گناہ گار بھی تھا پر گناہ گار رندہ پھچے کہ نماز بھی ہمیں وجہ جماعت یعنی نماز اسی رندہ بھی اے نہ کہ نبی بعض علماء فتویٰ دا تھا کہ نبی. حنبلی مذہب دومی یک عالم الشیخ
صالح الفوزان لکھ گئے کہ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ هُوَ مِنْ أُعْطِيَاتِ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُشَارِطْهُمْ عَلَيْهِ۔ صالح ابن فوزان فرمائے گئے کہ اگر پیشما مارا جماعتی یانچی ذرے بطور ہدیہ، بطور تحفہ یا بطور انعام یا بطور ڈاج و بشکیش چیئے ذرے دا تھا پیشما مارا تو ہما ہانی زیرگا مکوہی حرج نیستیں اذا لم یشارتہم علیہ، اگر پیش آج بد ہی نوسی کے منام کر زر دیت تو آہیں زیرگا کوئی حرج نیستیں، بل ما اعطاہ اخذہ قل او کثر، بلکہ ہر چیز کے آہاں اور مرضی آگوں دا تھا بعض یا کم میں ہما ضرورت تھی تو ہمیشہ زیرگا میں کوئی حرج نیستیں۔ زین الدین ابن نجیم یک مشہور حنفی عالم و محقق آوہدی کتاب البحر الرائق اندرا آزان باروا لکھ گئے کہ فَإِن لَمْ يُشَارِطْهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَكِنْ عَرِفُوا حَاجَتَهُ فَجَمَعُوا لَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ شَيْئًا كَانَ حَسَنًا وَيَطِيبَ لَهُ۔ یہ حنفی محقق و عالم گوشہ گئے کہ اگر پیش آ حافظ صاحبہ بول آئیں تو ہچی نہ پدا جماعتی یہاں سماکت تک اے فقیر ہے، مسکین ہے، اے محتاج ہیں، اے ضرورت مند ہیں، اسی چک لنگھنا گوڑا جماعتی یہاں چیئے ذر مجھ خودو ہر نماز ٹیما آہیں یار چیئے ذرے داس ہے ہر آزان ٹیما کان حسن تو ہمیں یک جوائیں شے ویطیب لہو ہمیں شیعہ حافظ صاحب دے خوش بھی او جماعتی یعنی واسطہ دے پھئے جوائیں شے یعنی مؤذن رہا غریب مسکین مؤذن رہا ذر دے یک جوائیں شے ودی مرضی آگوں بولا نگی نہیں اے دے حنفی مذہب عالم آگوشتا کتاب کے استیں البحر الرائق جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 238۔ ابن عابدین یک مشہور حنفی عالم و علامہ آوہدی کتاب رد المختار علی الدر المختار اندرا آذان و امامت باروا لکھ گئے کہ عدم حل اخذ الاجرت علی الاذان والإقامة لرأي المتقدمین۔ اے عالم اے مفتی فرمائے گئے کہ ہمیں ٹوک کے اجرت گرگ معاوضہ گرگ حلال نئے جائز نئے آزان و اقامت واسطہ پر تا ہمیں کہتے ہیں پیشی زمانہ علمانی و امامانی و مفتیانی فتوایا والمتأخرون جوزوا ذالک، لیکن متأخرین مفتی و متأخرین علماء فتوا ہمیشہ کہ ہمیں حافظہ پر آزان دے والا پر اقامہ گشگ والا پر ذر گرگ جائز ہے متأخرین احمر کا گوشتا پچھے کہ متقدمین زمانہ پیشی مفتیانی عالمانی امامانی زمانہ ہما مردم دے مختلف تھا، حالات دے مختلف تھا، حافظ دے مختلف تھا، جماعتی دے مختلف تھا، ہما ہانی دین بعض دے میں لیکن میں متأخرین زمانہ نینے مفتیاں کا دیست نینے مردم دے جدا حالات دے جدا کل سرار فرق ہے تو گوڑا اے نینے مفتیاں فتوا دا تھا کہ معاوضہ گرگ جائز ہیں۔ اے اتکیاں کتاب رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 642 اندرا باب الاذان اندرات کی ہے۔ یک دومی ہندے آہم ساگی ہیں کتاب اندرا ابن عابدین رحمت اللہ علیہ لکھدہ کہ ہمیں ساگی ہیں حنفی ہیں عالمہ لکھدہ کہ وَيُفْتَ الْيَوْمَ بِصِحَّتِهَا لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ۔ اذا لکھ دی کہ مرشی ہیں اے زمانہ اندرا ہمیں مزوری گرگ
بارہا لکھ دی ہیں کہ ہمیں صحیح ہیں، ہمیں جائز ہیں. چھ سلسلہ میں قرآن تعلیم دے مزوری گرے تنخواہ گرے جائز ہیں، یا اسلامی تعلیمات دے فقہ تعلیمات دے گڑ دے میں اجرت گرے جائز ہیں. والامامت یا امام بھی ہے نمازہ پڑھانے مردمارا گڑ دے میں اجرت ہے میں تنخواہ گرے جائز ہیں. والاذان یا مؤذن بھی ہے آزانہ دے گڑ دے میں تنخواہ گرے ہمیں ذرہ گرے جائز ہیں. حنفی عالمہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ ہمر گاہ لکھ گئے. عید آت کی کتاب رد المختار جلد نمبر 6 کتاب الاجارہ صفحہ نمبر 55. یک دومی اندیا ہمیں ساگی ہیں کتاب اندر آت کی ہے کہ بل یکون جمع بین عبادتین وہم الاذان والسعی علی العیال. یہ حنفی ہیں عالمہ لکھ دے کہ ہما کے اجرتا گر گئے یا معاوضہ آگے تو آزانہ دے گئے تو اشیاء تک گویا کہ دو عبادت خدا یک کہ تو آزان والا ہے عبادت آزان دا تھی ہمیں دے اشی واسطہ پر عبادتیں والسعی علی العیال دومی تو ودی چکاں پر روزی فکر خودی ودی چکاں پر روزی مجھ خودی ہمیں دے اشی واسطہ پر عبادتیں اشیاء ہمیں زر گروکھیں آزان دیو خواہ دو عبادت خدا. یہ آت کی ہیں کتاب رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 612 باب الاذان. یہ بحث الافا آت کا گئے دلیلانی روشنی آما معلوم بھی تھا کہ نماز تراویح پڑھائیں نہ گئے وہ دومی نمازانی پڑھائیں نہ گئے وہ آزان دے گا اجرت و معاوضہ گرگا سلسلہ میں اے فتوہ والا افراد خدا اے فتوہ والا افراد خدا کہ نماز پڑھائیں نو خارا ذرہ بولائیں نگو گرگ دے جائز نے وہ بے بولائیں نگا کسیا وچی دا تھا تا ہما ہی زیرگ دے جائز نے. اے فتوہ دیو خاں افراد خدا افراد مطلب تا اے طبقہ شریعت کشت گئے دنگ دے مادر کھدا ہما کا اشانی فتوہ صحیح نہیں. او دومی اے فتوہ والا تفرید خدا اے فتوہ والا افراد نگو تھا تفرید خدا کہ نماز پڑھائیں نو خار ذر بولائیں نگو گرگ جائز ہیں. مطلب تا اے طبقہ شریعت کشت گئے دنگ پجگا جا پیشا دگا جا کھدگا ہما کا اشانی فتوہ دے صحیح نہیں. اور سیمی اے فتوہ والا وشت کے کڑ دے حالتا میں نماز پڑھائیں نگا معاوضہ اور ذر گرگ جائز ہیں اور کڑ دے حالتا میں جائز نہیں. تا اے ایشانی موقفار گوشاں اعتدال ایشان نئے افراد خدا نئے تفرید خدا ہما اعتدال والا ہیں دگا جز دگا اعتدال والا ہیں فتوہ دا تھیش مطلب تا ناجائز ہیں صرف ہمیں یک حالتا مکے یعنی حافظار ذرہ گرگ صرف ہمیں یک حالتا میں جائز نہیں کہ نمازی یعنی جندہ جا نمازی یعنی جندہ جا بدھیا کن تو بولائنی ذرہ گیرت اشیا جا سوا ہر حالتا میں ذرہ گرگ نماز پڑھائنا جائز ہے. یعنی نمازی یعنی جندہ جا نا بلکہ بیت المال جا بلکہ بیت المال جا ذرہ گیرت نماز پڑھائنی ہمیں جائز ہیں. یا حکومت جا یعنی محکمہ اوقاف جا ذرہ گیرت تراویہ پڑھائنی ہمیں جائز ہیں. چونکہ میں ودی سرا دے دبئی محکمہ اوقاف جا ذرہ یعنی تنخواہ گے تو نمازہ پڑھائیں گا تراویہ پڑھائیں گا اشیاء جا علاوہ تراویہ میں ختم پڑھائیں اوکھیں حافظ صاحبہ را کسیا ودی مرضی آگوں ذرے یا انعام دا تھا تا آہیں زیرگ دے جائز ہیں. بلکہ نمازی یعنی واسطہ پا ضروری ہے کہ ودی مرضی آگوں زیادہ ہے زیادہ
حافظ صاحب خدمتا کنا او آہیں مددتا کنا چونادہ حافظانی حوصلہ افزائی بھی او مردم ودی چکا حافظ کنا. یعنی یہ مسئلہ کم عجیب مسئلہ ہے کہ باقی تا شاعرائیں جنو خان دے انعام دے گی او گانا والا دے انعام دے گی او باقی کہتے ہیں اگر کسے آ جوائیں کھارے خدا ہماہی ارد شاباش دے گی انعام دے گی آہاں پر جائز ہیں. حافظ صاحبار نئے شاباش دے گی نئے انعام دے گی نئے آہیں یار حوصلہ افزائی کنگی. یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ میں ڈولیں کم علم مرد مار سمجھنے. دومی ہمیشہ کہ باقی زکات ذرانی او فطرنا ذرانی زیرغ حافظ صاحبہ پر صرف ہمیں حالتا میں جائز و بھی کہ غریب و فقیر بھی حافظ صاحب فقیر بھی گڈ فطرانہ اور زکات ذرانی زیرغ جائز و بھی تھی نتے جائز نہیں. اگر حافظ امیر یعنی تقریباً 10,000 روپیہ آہیں گرا ہمیں رنگے نقدیں ایریں کہ آہانی سرا سالہ لانگو خدا خرچاں جا بچ دو سجویں سالہ دا ہمیں رنگا ایر بھی سگاں تا ہمیں حافظارہ زکات و فطرانہ دیگ دے جائز نے او آہیں یارہ گرگ دے جائز نے. اگر کسی فطرانہ دا سگاں تا ہم آہانی فطرانہ دے ادا نوی گئیں اگر حافظہ زرتگاں آن دے گناہ گار بھی گئیں. اگر غریب ہے حافظ صاحب اگر غریب ہے تو آہیں آپ فطرانہ و زکات زیرگ و گرگ جائز ہیں اور دیو خانی واسطہ دے پر جائز ہیں. کسے علماء ہمیں تشریح خدا کہ ہما عباداتانی کے نفع انسان جند واسطہ پر خاص ہیں ہما ہانی اجرت و معاوضہ گرگی نہیں. ہما عباداتانی کے نفع و فائدہ دومی مرد مرد پج گئے ہما ہانی اجرت و معاوضہ اگر جائز ہیں. مثال طور مرد میں قرآن پڑھتا ہو کہ یار جھاڑا جن گئے پھوکا دے گئے تو قرآن پڑھ تو عبادتیں ہمیں پڑھو خار تو عبادت ثواب ملی لیکن دومی مرد مار چکا کے پڑھتے تو ہما ہی یار دے فائدہ بھی گئے ہما ہی دے بیماری گار بھی گئے تو اے فائدہ کہتے ہیں ہمیں عبادت کنوخ ہے اور دومی مردمانی واسطہ کلنا پر اسی اندرہ نفعیں ہمیں وجہ ہمیں جائز ہے. یہ علماء گوشت ہے لیکن ہما عبادت کے انسان جند واسطہ پر خاص ہیں. مثال طور نماز روزائیں ایشی ہے کہتے ہیں معاوضہ یا اجرت یا تنخواہ گرگ جائز نہیں پچے کہ ایشی ہے فائدہ صرف انسان جندار بھی گئے. لیکن حقیقت میں ہے کہ نماز ہے تراویح ہے ختم قرآن ہے یا روزہ ہے فائدہ انسان واسطہ پتہ خاص ہے ہما وقتا کہ وریا جدائیہ پڑھ گئے لیکن چونکہ نمازہ کو جماعتہ پڑھ گئے گڑ تو یہ فائدہ یا عبادت آہیں واسطہ پر خاص نوی تھا مشی اندرہ دومی مرد مد شریک ہیں. چونکہ قرآن تعلیم تنخواہ جائز ہے ہمرگاہ نماز تنخواہ دے جائز ہے ہمرگاہ تراویح دکھسیا چیئے وحدہ تھا تو ہماری زیرگ جائز ہیں. میں تحقیق ہمیشہ کہ حافظ صاحبہ اگر بولائیں تو ہمیں مناسب نہیں ہمیں صحیح نہیں لیکن اگر بولائیں تو چنہ کسیا ہوا بلا لکھ روپیہ دیتی کروڑ روپیہ دیتی تو آہیں واسطہ پر ہمیشہ ہے ہمیں بشکیش ہے ہمیں تحفہ ہے ہمیں ہدیہ ہے ہمیں انعام زیرگ حافظہ پر جائز ہیں. میں تحقیق ہمیشہ بہرحال اللہ تعالیٰ شریعت سمجھ گئے وہ آہیں سرا عمل کنگ توفیق عطا فرمائنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.